اللہ رب العزت قبول کرے گا. میری دعائیں اللہ کے لیے خاص ہے, وہی اس پر فیصلے کرے گا. اور مجھے اگر دنیا میں کسی بھی کام میں کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہوگی تو اللہ ہی میری مدد کرنے کو آئے گا. اور اس کے علاوہ جب میں بیمار ہو جاؤں گا تو وہی مجھے شفا دے گا. یہ ہے ایمان کے کچھ وسائل, کچھ سٹیجز. خیر اینی ہاؤ, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرتے ہیں, لیکن فلانے شخص کے پاس جاؤں گا تو شاید اولاد ہو جائے. ٹھیک ہے اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتے ہیں, لیکن اگر فلانا شخص میرے حق میں دعا کر دے یا فلانے شخص کو میں خوش کر دوں, اسے کوئی دولت دے دوں یا اس کے نام پہ کوئی قربانی کر دوں تو وہ خوش ہو جائیں گے, وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے ولا ولا, اس طرح کا کوئی شرک یا اوپن شرک, جیسے کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ یار یہ والا پتھر جو ہے ہمیں اولاد دیتا ہے, یہ والا پتھر جو ہے ہمیں ہماری شادیاں کرواتا ہے, یہ والے پتھر جو ہے اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری زندگی کو ریلائبل بنا دے گا, ہمیں جابس دلوا دے گا وغیرہ وغیرہ, اوپن شرک جیسے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے فضولیات قسم کا جو شرک ہوتا ہے. ایک تو اوپن شرک ہے جو واضح ہوتا ہے, اور ایک وہ شرک ہوتا ہے جو کہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے لیکن وہ اسے شرک نہیں سمجھتا. تو جو اس شرک سے بھی پاک ہو گیا, ہر لحاظ سے مکمل طور پر اپنے دل میں اللہ کا یقین ہے اس کے, اور یہ ایک یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے, اسے بھی ایمان کہتے ہیں. اس کے علاوہ پریشانیوں میں صبر کرنا ایمان کی نشانی ہے. اس کے علاوہ ہر طرح کی حالات جو ہم پر آتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے, 60-70 سال کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں ہم مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں, کبھی دکھ کبھی سکھ, کبھی خوشی کبھی غم, کبھی اچھے لوگ ملتے ہیں کبھی برے لوگ ملتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فائدہ دیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عزت کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھرے مجمع میں ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں. تو ان تمام حالات کے آ جانے سے صبر کرنا بھی, اور فساد نہ مچانا, اور ان سارے حالاتوں پر صبر کرنا, اور یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اسی میں میرے لیے بہتری ہے, اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں, یہ بھی ایمان ہے. اینی ہاؤ, ایمان کی اگر میں شارٹ ڈیفینیشن بتاؤں تو اللہ ہی کو سب کچھ ماننا, دیٹس اٹ, یہ ایمان ہے, اور اللہ ہی کی ساری باتیں ماننا ایمان ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں یہاں پر ایک عام سے بندے سے, یار سمپل, دنیا کے 8 ارب لوگ جو زندہ ہے نا, اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں, ان کے لیے اوپن زندگی بتا رہے ہیں, جو لوگ ایمان لے آئے کس پر, اللہ پر, اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر نیک عمل کیے. اب نیک عمل کیا ہے وہ آپ کو پتا ہے, کسی کو خوش کر دینا نیکی, کسی کی مدد کر دینا نیکی, اس کے علاوہ نماز پڑھ لینا سب سے بڑی نیکی, بے حیائی سے بچنا, توبہ کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, جھوٹ نہ بولنا, سچ بولنا, اور زنا سے بچنا, نکاح کا رخ اختیار کرنا, اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا. اللہ کے نیکی کی شارٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ نیک کام جو آپ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرتے ہیں, اور اس میں آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے اس کام سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, دیٹس آل, یہی نیکی ہے. تو نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے نا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. جھوٹ اور سچ کے درمیان سچ کا راستہ اسی لیے اختیار کیا جاتا ہے نا کہ سچ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے. ماں باپ کی خدمت لوگ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ خوش ہو جائے. شوہر اپنی بیوی کے حقوق اسی لیے ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائے, اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق اسی نیت سے ادا کرتی ہے کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں پھر نیکیاں بن جاتی ہیں, اور اسی طرح چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھنا بھی نیکی ہے, اور لوگوں کے دکھ دینے, لوگوں کے بیڈ ریئیکشن پہ گڈ ایکشن پہ, لوگوں کے گڈ ایکشن پہ, ارے کیا بول رہا ہوں, لوگوں کے بیڈ ایکشنز پہ گڈ ری ایکشن دینا بڑی نیکی ہے. اس کے علاوہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, آپ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کسی سے, لیکن آپ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں, چپ ہو جائیں, یہ بھی نیکی ہے. اینی ہاؤ, نیکیاں بہت عیاں ہیں, واضح ہے, ہمارے سامنے ہی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر کیا کریں, نیکیاں کریں, برائیاں نہ کریں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ برائیاں کرنے کے بعد توبہ کرنا بھی نیکی ہے. تو اگر آپ کوئی برائی کرتے ہیں اور برائی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اس سے وہ برائی بھی معاف ہو جائے گی, اور یہ توبہ آپ کے لیے نیکی بھی بن جائے گی. اوکے, جو ایسا کرے. اب جو سب سے بڑی بات آ گئی نا, جس میں پورے دین کو اللہ نے سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیا, وہ کیا ہے, ہر اس بات کو ماننا. صرف ماننا نہیں, نہ صرف ماننا نہیں, ہر اس بات کو دل سے ماننا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی آیتیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کی گئی, جس میں تمام قرآن آ جاتا ہے, تمام قرآن کے احکامات آ جاتے ہیں. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ بھئی پردہ کرو, اوکے ویل, اوکے گڈ, میں کر رہا ہوں. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نظریں جھکاؤ, اوکے فائن. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وراثت کے مال کو ویسے ہی تقسیم کرو جیسے کہ اللہ کہہ رہے ہیں, تو اوکے یا اللہ, ایسے ہی کروں گا. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, سچ بولو, اوکے اللہ, آج کے بعد سچ بولوں گا. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز نہ چھوڑو, نماز کو قائم کرو, تو اللہ ٹھیک ہے, آج کے بعد
نماز ہی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو جو مال میں نے تمہیں دیا ہے، تو بندہ کہے اوکے یا اللہ، آج کے بعد ایسا ہی کروں گا۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، اوکے اللہ۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا مال ناحق کسی کو قتل نہ کرو، لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، یعنی اس طرح کے تمام احکامات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اس فیصلے کے ساتھ کہ ان کو لوگوں تک پہنچا دو اور لوگوں کو یہ بتا دو کہ اپنی زندگی ان رولز کے مطابق گزارنی ہے۔ تو اگر کوئی دل سے ان باتوں کو مان لے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام باتیں جو ہم تک پہنچ چکی ہیں وہ ہم مان لیں، تو پھر اللہ پھر ایسی زندگی کے بارے میں، ایسی باتوں کے بارے میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، کہہ رہا ہے کہ وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو کوئی بھی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لڑکیوں پر پردہ فرض نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت پر نماز فرض نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو سچ بولنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت نے ہی یہ تمام چیزیں فرض کی ہیں ہم پر، ہمارے نبی نے تو ہم تک پہنچائی۔ اور جو احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں فالو کرنے کے لیے بتائے، ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احکامات کو پورا کرنے کے پابند ہیں۔ خود بھی انہوں نے بھی ہمیشہ سچ بولا، انہوں نے بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی زکوٰۃ ادا کی، انہوں نے بھی حقوق ادا کیے لوگوں کے، فرینڈس کے، گھر والوں کے، انہوں نے بھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، انہوں نے بھی معاذ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، قرآن پر مکمل عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہی حق ہے، ہمارے پیغمبر نے وہ تمام احکامات مان کر ہمیں یہ بتایا کہ آپ لوگوں نے بھی اسی کی پیروی کرنی ہے۔ تو پھر اچھا اگر ہم ایسے کریں گے، لیٹ سپوز ہم کیا کریں کہ ایمان بھی لے اللہ پر، نیک عمل بھی کرے اور ہر اس بات کو مانے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جو حق ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا، اور جس کو مان کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تو پھر اللہ کیا فیصلہ کرے گا ہمارے بارے میں؟ اللہ ہمیں کیا ریوارڈ دے گا اس دنیا میں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نا جانتے ہیں انسان کے مزاج کو، انسان کبھی بھی اس کام کو نہیں کرے گا جس کام میں اس کو کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے، انسان کبھی بھی وہ جاب نہیں کرے گا جس میں اس کو کوئی سیلری نہ ملے، انسان کبھی بھی وہ بزنس نہیں کرے گا جس میں اس کو صرف لاس ہی لاس ہو اور کوئی بینیفٹ نظر نہ آئے۔ انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف بھاگے گا، اس چیز کی اسٹرگل کرے گا جس میں اس کو واضح کوئی کامیابی نظر آئے گی، کوئی پروفٹ نظر آئے گا، بینیفٹ نظر آئے گا، سکون نظر آئے گا۔ انسان ہمیشہ ایسے ہی سورسز کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی چیزوں کو کلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب تم ایسا کرو گے نا تو اللہ کیا کریں گے؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ایسی زبردست ریوارڈ اگر آپ یقین کریں اوپن ہارٹ سے، اللہ رب العزت کا یہ بدلہ جو آپ کو دینے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا صرف وہ زندگی اختیار کرنے پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا اور ان کی حالت سنوار دی۔ سوچیں آپ اگر آپ بھی ایسی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت آج تک جتنے بھی گناہ آپ سے ہو چکے ہیں نا، جان بوجھ کر، بھول کر، لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کر، چھوٹے بڑے، آنکھ سے، کان سے، دل سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، جتنے بڑے سے بڑا گناہ آپ سے ہو چکا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ان کی حالت کو سنوار دیا ہے، تو آپ کی حالت سنوار دے گا اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت موجودہ حالت جو بھی ہے، اگر آپ گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ کی زندگیوں میں مایوسیاں ہیں، اگر آپ کی زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، اگر آپ کو آپ کی زندگی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اگر آپ کی زندگی کنفیوز ہے، اگر آپ کی زندگی اللہ سے دور ہے، اگر آپ کی زندگی خطرے والی ہے، اگر آپ کی زندگی میں جہنم کو حاصل کرنے والے اعمال چل رہے ہیں، تو اللہ آپ کے ان تمام حالتوں کو کیا کرے گا؟ سنوار دے گا۔ جب ایک کمرہ اور اس میں موجود چیزیں بکھری بکھری پڑے ہوں، جب ایک کچن اور اس میں موجود چیزیں بکھری بکھری پڑی ہوں، سنوارنا کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی آتا ہے اور اپنی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے
اور اس کمرے کو ایک لک دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرتا ہے، اس میں وہ انوائرمنٹ بناتا ہے جس میں باہر سے کوئی بھی تھکا ہوا شخص آئے تو اسے اچھا لگے، سکون ملے۔ ایسے ہی آپ کی زندگی جو کہ بکھر چکی ہے، جس میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، اللہ رب العزت اس کو سمیٹ دیں گے، سوار دیں گے، آپ کو آپ کی زندگی کے مقصد پر لا کر کھڑا کر دیں گے، بیلنس کر دیں گے آپ کو۔ اب مجھے بتائیں اس میں کیا مشکل ہے؟ اب لوگ جو ہے سٹریس ختم کرنے کے لیے میڈیسن لیتے ہیں، لوگ جو ہیں انزائٹی اٹیکس آ رہے ہیں بھائی تو اپنی فکر لگ جاتی ہے ان کو، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ یقین ہوتا ہے نا، جانا چاہیے، علاج کرنا چاہیے، لیکن پہلے زندگی سمجھو تو صحیح۔ جب تم زندگی سمجھ جاؤ گے اور تمہاری زندگی مقصد پر آ جائے گی تو پھر تو تمہیں تمہاری پرابلم لگے گی نہیں۔ جب تمہیں ہزاروں فائدے ملیں گے، 2-4 آزمائشوں میں گرفتار ہوگے تو تم صبر بھی کر لو گے۔ تو مجھے بتائیں یہ زندگی مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ چھوڑو، نہیں بنتی یہ دنیا، بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں لوگ، نہیں بن رہی ان سے، سنوارنے کی کوششیں کر رہے ہیں لوگ، نہیں سنور رہی۔ لوگ اتنی بڑی بڑی پلاننگز کر کے دنیا کما رہے ہیں، لیکن جب کما لیتے ہیں مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، ملینئر بن جانے کے بعد میری زندگی پرسکون ہو جائے گی، مجھے دنیا کی ہر آسائش مل جائے گی اور میں ریلیکس کروں گا اپنی لائف کو، ریلیکس طریقے سے گزاروں گا اپنی زندگی کو۔ لیکن جب یہ ملینئرز بن جاتے ہیں تو یہ اور زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، یہ اور بڑے ڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ اور زیادہ بے سکون ہو جاتے ہیں، ان کے کام بڑھ جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ اتنی بڑی ریالٹی ہمارے سامنے ہے، کیا ہم 2-4 مقصد میں اپنی زندگی گزار کر بس چلے جائیں؟ نہیں یار، ہمارے سامنے ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ کیسے؟ اس زندگی پر آنا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، نیک اعمال کرنا، اچھی عبادتیں کرنا، دل سے عبادتیں کرنا، اور دل سے وہ تمام احکامات ماننا کہ جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، بس یہ کرنا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، زمینوں اور آسمانوں کے بادشاہ، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب تیرا، اس کے اوپر جو ہے تیرا ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب تیرا۔ آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ اکیلے اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اے اللہ، آپ اکیلے اس پوری دنیا کی بلینز آف بلینز مخلوق کو کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو زندہ رہنے کی وہ تمام ضروریات مہیا کر رہے ہیں جو کہ ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اے اللہ، ہم تیری اشرف المخلوق ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری وہ کریشن ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں انہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کر رہا ہوں جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ اے اللہ، اب ہمارے وہ رب ہیں جس نے شیطان کو ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن ہمارا صرف اس بات پہ بنا دیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تیری بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ نہ کیا۔ اے اللہ، تو بہت غیرت مند ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ اے اللہ، ہم چھوٹے چھوٹے ذہنوں سے آپ کو نہیں سمجھ سکتے، ہم چھوٹے چھوٹے ذہنوں سے، محدود علم سے تجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اے اللہ، آپ کی تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ یا رب، کوئی بھی اپنی عبادتوں سے تجھے راضی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، کوئی بھی تجھے پہچان نہیں سکتا اگر تو نہ چاہے۔ اے اللہ، آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے قرآن میں اپنے بارے میں کہا ہے، اور ہم آپ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ ہم تمام کی تمام ان آیتوں کو دل سے مانتے ہیں اللہ، جو آپ نے اپنی تعریف میں، اپنے تعارف میں، اپنے لیے بندوں کو سمجھانے کے لیے نازل کی ہے۔ رب، ہمیں ان آیتوں کی تفسیر سمجھا دے، ان آیتوں کو یقین ہمارے دل میں بٹھا دے۔ اور اے اللہ، ہم جو ٹوٹ کر زندگی گزار رہے ہیں تجھ سے، ہم جو بھاگ دوڑ میں زندگی گزار رہے ہیں تجھ سے، اس کو ختم کر دے یار۔ بہت تھک چکے، بہت تھک چکے، بہت کنفیوز ہو چکے، بہت بڑے بڑے مظالم سہ چکے،
اپنے اوپر کر چکے، ایک آخری سہارا تو بچ گیا یار۔ دنیا کی حقیقتیں آ چکی ہمارے سامنے۔ اللہ یہ دنیا ویسی ہی ہے جیسے آپ نے کہا تھا، یہ دھوکہ ہے، کبھی نہیں ہوگی تیری، اس سے کبھی نہیں ملے گا تجھے سکھ۔ اللہ آپ سچے ہیں، صدقت و بررت یا رب۔ اللہ ہمیں اس دنیا کی غفلتوں سے بچا لے، اس دنیا کی محبتوں سے بچا لے، اس دنیا میں موجود نافرمانیوں سے ہمیں بچا لے، اس دنیا میں موجود بے حیائیوں سے جس کو لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ بچا لے ہمیں۔ اللہ اب تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگ نیکیوں کو برائی اور برائیوں کو نیکیاں سمجھیں گے۔ اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ زمانہ۔ اللہ ہم اس زمانے میں ان لوگوں میں نہیں شامل ہونا چاہتے جن کے سامنے حق تو بالکل سامنے آ جائے لیکن وہ اندھے بن جائے، جن کو تیری طرف بلایا جائے لیکن وہ بہرے بن جائے، جن کے سامنے تیری واضح آیتیں، واضح نشانیاں موجود ہوں لیکن ان کے دل اثر نہ لے، اور تیری طرف سے ان کے دلوں کے لیے یہ فیصلہ مقرر ہو گیا ہو کہ ان کے دلوں پر آپ کی طرف سے ایسی مہر لگا دی جائے کہ ان میں کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اللہ ہمیں اپنی ڈھیل سے بچا لے، وہ ڈھیل جو تو نے کافروں کو دی ہوئی ہے، وہ ڈھیل جو آپ نے منافقوں کو دی ہوئی ہے، وہ ڈھیل جو آپ نے اپنے نافرمانوں کو دی ہوئی ہے کہ دنیا تو ان کے پاس ان کی خواہش کے مطابق آ رہی ہے لیکن آخرت سے تو نے ان کو غافل رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرنا۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب سے راضی ہو جا، ہمارے جن اعمال کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے، جن بے ایمانیوں کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں، اللہ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع دے دیجیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھیے اللہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے آخرت کی تیاری کروا دیجیے اللہ۔ ہمارے دل میں اپنی محبت، اپنی اطاعت، اپنی معرفت، اپنی ویلیو ڈال دیجیے یا رب۔ اس دل کو پاک کر دے، اس دل کو صاف کر دے۔ ہم دھوکے میں نہیں مرنا چاہتے، ہم تجھ سے ناآشنا ہو کے نہیں مرنا چاہتے، تیرے یقین کے ساتھ مرنا چاہتے، تجھے راضی کر کے مرنا چاہتے، تیری مان کر مرنا چاہتے۔ یا رب ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیجئے یا رب۔ ہمیں کسی گناہ کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے آخرت میں پکڑیے گا نا۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو جانے والے ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو زندہ رہنے والے ہیں اللہ ان کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ بھی کفر اور شرک کی گمراہیوں میں موجود ہیں، اگر ان کے دل میں، ان کی قسمت میں ایمان ہے، ایمان کی طلب ہے، تو اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیجیے اور ان کو کفر اور شرک کے ساتھ مرنے سے بچا لیجیے، ان کو جہنم کے حوالے ہمیشہ ہمیشہ ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمارے اندر جتنی بھی منافقت والی نشانیاں ہیں، جتنی بھی نافرمانیوں والی خواہشیں ہیں، سب کو دور کر دیجیے، ہمیں اپنا بندہ بنا لیجیے، ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دیجیے۔ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، ہمیں ایک امت بنا دیجیے۔ دنیا کے جس کونے پر بھی تیرا ماننے والا زندہ ہے، چاہے وہ صحراؤں میں ہے، چاہے وہ جنگلوں میں ہے، چاہے وہ گھروں میں، سب کی مدد فرما۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے دلوں کے اندر موجود نفرتوں کو مٹا دے، لڑائیوں، بغض، کینے، اس جیسی غلاظت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمیں نیکیوں میں مصروف کر دے۔ اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے وہ سب عطا کر دیجیے جو ہمارے حق میں بہتر۔ اللہ جن لوگوں نے تیری رضا کے لیے تیری بات کو سنا ہے اللہ ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ سب کو معاف کر دے۔ اللہ ایسے ہی ہمیں اپنی باتوں کو کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، کرنے سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اسلام پر غیرت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔